وہی لشکر جو غرور اور تکبر میں ہنس رہا تھا حضرت ابراہیم پر کہ ہم کہاں ہے تمہارا لشکر، اسے لاؤ جس کے ساتھ ہم جنگ کریں۔ ہر طرف جنگی دستے تھے، ہاتھی گھوڑوں کے ساتھ، اور وہ تیار ہو کر آئے تھے حضرت ابراہیم سے جنگ کرنے کے لیے۔ نمرود بھی اپنے غرور میں اور تکبر میں ایک اونچی جگہ پر بیٹھ کر مزے سے بیٹھا تھا کہ وہ اب جنگ دیکھے گا، حضرت ابراہیم سے لڑتے ہوئے اپنے لوگوں کو دیکھے گا اور حضرت ابراہیم کی ہار دیکھے گا۔ لیکن دیکھتے ہی دیکھے جب حضرت ابراہیم کے خدائی لشکر مچھروں نے ان پر حملہ کیا تو اب ہر جتنا بھی شخص تھے، جتنے وہ مغرور لوگ جو کہہ کے مار رہے تھے، ہنس رہے تھے، وہ اپنی جان بچانے کی کوشش میں تھے۔ کوئی کدھر بھاگ رہا تھا، کوئی کدھر بھاگ رہا تھا، اور مچھروں نے ان کے جسم کو نوچ ڈالا، خون و خون ہو گئے، وہ لہو لہان ہو گئے، اور مچھر اس طرح سے انہیں کھانے لگے، ان کا خون چوسنے لگے جیسے اتنے دنوں سے انہوں نے کچھ نہ کھایا ہو اور مچھروں کو اپنی پسند کا کھانا مل گیا ہو۔ نمرود نے جب یہ دیکھا کہ ایک ایسا مچھروں کے ذریعے حملہ ہوا ہے، اور اس کے نے جب اپنے لشکر کے لوگوں کو دیکھا چلاتے ہوئے مرتے ہوئے، تو وہ فوراً اپنے محل کی طرف فرار ہو گیا۔ اور اب وہ اپنے محل میں جیسے ہی آیا تو اپنے کمرے میں گھس گیا اور دروازہ مضبوطی سے بند کر لیا، اور اب وہ خوف کے مارے منہ اٹھا کر ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ کہیں کوئی مچھر تو نہیں گھس گیا۔ اس نے اپنے جتنے بھی باہر کھڑے لوگوں کو حکم دیا کہ ہر طرح سے دروازے بند کر دیے جائیں اور کوئی کچھ بھی ایک ہوا بھی میرے کمرے میں داخل نہ ہو۔ اس نے خود کو ایک کمرے میں بند کر لیا۔ جب ادھر ادھر دیکھا کہ اب یہاں پر تو کوئی مچھر نظر نہیں آیا تو سکون کا سانس لیتے ہوئے اب خود سے کہنے لگا کہ میں تو نجات پا گیا ہوں اور میں بچ گیا ہوں۔ ابھی وہ یہی سوچ رہا تھا، کسی دوران وہی فرشتہ جو پہلے انسان کی صورت میں نمرود کے پاس آیا تھا، اسے دوبارہ آیا اس کے پاس اور اسے نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ ابھی بھی تمہارے پاس وقت ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ ابراہیم کا لشکر کس طرح سے وہ تمہارے لشکر کو برباد کر گیا اور شکست حاصل ہوئی؟ تو ابھی بھی دروازہ تمہارا توبہ کا کھلا ہوا ہے، ابھی بھی تم توبہ کرو اور آؤ اور ابراہیم کے خدا پر ایمان لے آؤ اور نجات پا جاؤ، اور تم خوش نہ ہو کہ تم نے نجات پا لی ہی ہے، بلکہ اب تمہارا وقت قریب ہے اور تم پر عذاب کا وقت آن پہنچا ہے۔ لیکن نمرود نے اس فرشتے کی محبت آمیز نصیحتوں کو کوئی نہ مانی اور انہیں اس کی اس فرشتے کی توہین کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، میں نے نجات پا لی ہے اور میں حضرت ابراہیم کے خدا پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ بالآخر ایک دن ایسا ہوا کہ مچھروں میں سے ایک مچھر کسی سوراخ سے نمرود کے کمرے میں گھسا اور اس پر حملہ آور ہوا۔ اب اس دوران اس مچھر نے نمرود کے دونوں ہونٹوں پر ڈنگ مارا تو وہ سوج گئے، پھر وہی مچھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے دماغ میں گھس بیٹھا۔ جیسے ہی نمرود نے دیکھا کہ اس کے ناک میں کوئی چیز گھسی ہے، وہی مچھر اب اس کے ناک میں چلا گیا۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے اڑا دے اور ناک میں گھسنے نہ دے، لیکن بہت کوشش کے باوجود وہی مچھر دماغ تک پہنچ گیا، اور اللہ نے اسی مچھر کے ذریعے اسے 40 دن تک عذاب میں مبتلا رکھا، اور اسے اس قدر اس کے دماغ میں درد ہوتا تھا اور اسے مصیبت، وہ جو لمحے تھے اس کے اتنے مصیبت کا باعث بنے اور اتنا شدید درد کہ وہ اپنے ہی نوکروں کو کہتا تھا کہ اس کے سر پر ماریں، کیونکہ وہ جو مچھر تھا جیسے ہی اس کے دماغ میں بن بناتا تھا تو اس آواز سے وہ برداشت نہیں کر پاتا تھا وہ درد، تو وہ اپنے نوکروں کو کہتا تھا کہ میرے سر پہ مارو، تو وہ اس کے نوکر جیسے اس کے سر کو مارتے تھے، پیٹتے تھے تو اس سے تھوڑا آرام ملتا تھا، اور جیسے ہی وہ مارنا بند کر دیتے تھے تو دوبارہ وہی اس کو درد محسوس ہوتا تھا، اور وہ پھر آہو بکا کرتے ہوئے بڑی ذلت و خواری سے وہ چیخیں مارتا کہ مجھے اس سے نجات دلاؤ، مجھے اس سے نجات دلاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے عذاب تھا کہ اللہ نے اپنی کمزور ترین مخلوق ایک مچھر، جو کہ خود ہی ایک بہت ہی کمزور مخلوق ہے اللہ کی، لیکن وہ مچھر اس کی ناک کے ذریعے اس کے مغز تک پہنچ گیا اور اسے ہلاک کر دیا۔ اور یہ اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ اتنا زوردار شخص اور اتنا وہ بلند شخص اپنے زمانے کا جو کہتا تھا کہ میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، اسے اللہ کی ایک کمزور مخلوق نے ہی واصل جہنم کر دیا۔ اور وہ مچھر جو تھا، روایت میں ہے کہ وہ ایسا تھا جس کا آدھا دھڑ جو تھا وہ مرا ہوا تھا، اس حصے میں ذرا برابر طاقت نہ تھی۔ جب وہ نمرود کے مغز میں داخل ہوا تو اس نے اپنی زبان حال سے یوں کہا کہ اے نمرود، اگر تم مردے کو زندہ کر سکتے ہو، تم جو کہتے تھے کہ تم مردے کو بھی زندہ کر سکتے ہو، تو میری جان دھڑ میں جان ڈالو، وہ جان جو اس جگہ سے جہاں میری جان نہیں ہے میرے دھڑ میں، تو اس میری جان کو پورا کرو، میرے پورے دھڑ میں جان ڈالو کہ میں بدن کے اس
इस हिस्से से तुम्हारी नाक से बाहर आऊँ, और या मेरे बदन का वो हिस्सा जो सालिम तरीन है उसे भी मार दो ताकि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूँ। लेकिन नमरूद जो कुछ नहीं कर सकता था, वो अपनी ही बातें उसे ले डूबी थी। तो वो ही मच्छर उसने उसके नमरूद के जो मग़ज़ के ज़रिए ही उसे हलाक कर दिया, और वो वासिले जहन्नुम हो गया 40 दिन के अंदर अंदर। आज की हमारी वीडियो यहीं तक है। हम अपनी अगली वीडियो में देखेंगे कि नमरूद के मरने के बाद अब शहर बाबल के हालात कैसे हो गए। तब तक आप अपना ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।